معزز سامعین کرام، ہم آپ کو اپنے آن لائن قرآن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے لیسن میں بھی ہم قرآن مجید کے مشکل ترین الفاظ کو سیکھیں گے۔ آج کا لیسن بھی ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے جن لوگوں نے قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھا ہوا ہے اور ان کو مشکل الفاظ پڑھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چلے آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سبق کو اینڈ تک لازمی واچ کیا کریں تاکہ آپ کو جتنے بھی لفظ اس لیسن میں سکھائے جائیں تو آپ ان سب کو اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے پارہ کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام بھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ الفاظ آسانی کے ساتھ مل جائیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 23 ومالیہ اور سورہ صاد ہے جو قرآن مجید کی 38 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہاں پر جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کو غلط ادا کرتے ہیں، تو ہم اس آیت کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا۔ یہاں ہم نے کاف کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور لام کو پھر اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یا کو دال مشدد کے ساتھ اور پھر دال کی زبر کو ہم با مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ اس لفظ کے ہجے بھی کریں گے۔ میم پیش مو، با کھڑی زبر با، مبا، را زبر را، مبارا، کاف لام دو پیش کل لام زیر لی، کلی، مبارکلی، یا دال زبر ید، دال با زبر دب، با زبر با، ید دب، مبارکلی یدب، را واو پیش رو، مبارکلی یدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب یہاں پر آپ لوگ حمزہ کے بعد واو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد لام کے بعد بھی آپ واو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو دونوں واو ہیں یہ رسم الخط ہیں، یعنی لکھنے میں آئیں گی، پڑھی نہیں جائیں گی۔ تو یہاں ہم نے حمزہ کو اور لام کو بغیر جھٹکے کے اور بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ اولو الالباب وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ۔ یہاں واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کی آواز اس طرح سے ادا کریں گے، واو الٹا پیش وو، لِدَاوُ، دال زبر دا، لِدَاوُودَ، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد، نعم العبد۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں پر ہم نے دال کو ساکن کر دینا ہے۔ جس طرح کی جزم آپ با کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہی جزم ہم نے دال کے اوپر بھی لگا دینی ہے، اور عین کو با ساکن اور دال ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ نعم العبد انہ اواب، انہ اواب۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 اور 36 کو سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں اس نون کے اوپر بھی چھوٹی میم ہے، اب اسی طرح یہاں نون کے اوپر بھی چھوٹی میم ہے، تو یہ قاعدہ آپ لوگوں نے یہاں پر اچھی طرح سے سیکھنا ہے اور اس آیت کو پڑھیں گے ہم۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا، ملکا لا۔ یہاں ہم نے کاف کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے بعد لام کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اس کے ہجے کریں گے، میم لام پیش مل، کاف لام دو زبر کل، لام الف زبر لا، ملکا لا،
یا میم زبر یم، یہاں ہم نے نون کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے، یا میم زبر یم، با زبر با، یم با، غین یا زیر غی، یم بغی، ملک لا ینبغی۔ اب یہاں پر ہم نے نون کو میم کے ساتھ کیوں بدلا ہے، یہ قاعدہ نوٹ کریں کہ نون ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جاتی ہے تو وہاں ہم نے نون کو میم ساکن کے ساتھ بدل دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنی ہے، یہ نون ساکن اور با ایک لفظ میں بھی ہو سکتے ہیں اور دو الگ الگ لفظ میں بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال بھی یہاں پر دیکھیں گے، اس کو پہلے یاد کریں، ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، لأحد من بعدی۔ اب یہاں پر بھی ہم نے نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے، میم کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، میم میم زیر میم، یہاں پر بھی نون ساکن تھا اور اس کے فوراً بعد با آ گئی ہے، تو اب یہاں پر بھی ہم نے نون کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے، اسے اقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ دو الگ الگ لفظ ہے، میم یہ الگ لفظ ہے، بعدی یہ الگ لفظ ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم نے وہی قاعدہ اپلائی کرنا ہے اور یہاں ایک ہی لفظ میں یہ دونوں ہیں، یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، یہ ایک لفظ میں بھی ہو سکتے ہیں اور دو الگ الگ لفظ میں بھی ہو سکتے ہیں، تو دونوں کو ایک طرح سے ہی پڑھا جائے گا، یعنی نون کو میم کے ساتھ بدل دیا جائے گا، ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء حيث أصاب۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور 38 کو دیکھ رہے ہیں، ان دونوں آیات کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اب یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، یہاں واو کے اوپر شد ہے، تو یہاں ہم کس طرح سے تلاوت کریں گے اس بات کو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ والشیاطین، والشیاطین کل بناء، یہاں نون مشدد پر غنہ کریں گے، اس لفظ کے ہجے کرنے بھی سیکھیں گے، با نون زبر بن، نون الف مد زبر نا، بننا، حمزہ واو دو زیر ایوں، بنائیوں، واو زبر وا، غین واو زبر غو، واو الف زبر وا، وغوا، صاد دو زیر صن، وغواص، کل بناء وغواص۔ اب یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کر سکتے ہیں ہم، اور وقف کریں گے تو ہم نے صاد کو ساکن کر دینا ہے، واو کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے ہم صاد ساکن کے ساتھ ملائیں گے، والشیاطین کل بناء وغواص۔ اب اگر یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا تو پھر ہم نے صاد کو واو مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، صاد واو دو زیر سیوں، وغواص وآخرین، وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد۔ اب آپ لوگ سورہ صاد کی آیت نمبر 43 کو سیکھیں گے، یہاں پر بھی آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں پر یا کو ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اسی طرح یہاں پر بھی یا ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب یہاں ہم اس مکمل آیت کو سیکھیں گے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا
रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अब यहाँ पर आप लोग रा के बाद या देख रहे हैं, ये भी पढ़ी नहीं जाएगी, और इसी तरह हमजा के बाद वाव देख रहे हैं, यहाँ पर वाव भी नहीं पढ़ी जाएगी, और इसी तरह लाम के बाद आप ये छोटी या देख रहे हैं, ये भी नहीं पढ़ी जाएगी। और इसके ना पढ़े जाने की वजह यह है कि इन पर कोई हरकत ही नहीं है, अगर कोई हरकत होती तो हम इनको पढ़ते। अब यहाँ पर ये रस्मुल ख़त हैं सिर्फ, कि ये लिखने में ये हरूफ आएंगे, पढ़े नहीं जाएंगे। इसको एक बार फिर देखें, रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, लिउलिल अलबाब। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के लेसन को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया होगा। हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।